یہ بابا آگے سائلہ ہیں، عاتقہ ان کا نام ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں مولانا صاحب مجھے آپ سے دلی محبت ہے اور میں آپ کو بہت شوق سے سنتی ہوں، اور زندگی کے بہت سے ایسے دور ہیں جس میں آپ سے رہنمائی ملتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات پر میری رہنمائی فرمائیں۔ ویسے تو صبر کہنے کو آسان لگتا ہے پر کرنا بہت مشکل ہے، اور زندگی میں بہت دفعہ ایسے معاملات اور حالات آتے ہیں جن پر صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ انسان چاہتا ہے صبر کرے لیکن کمزور پڑ جاتا ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ صبر سے ایک لفظ نکلتا ہے صبر۔ صبر کہتے ہیں حنزل کو، کوڑتم، اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کوڑتم۔ یہ دنیا کا سب سے کڑوا پھل ہے، سب سے کڑوا۔ اس کو اگر ایسے پاؤں سے مسلا جائے، اوپر کھڑے ہو کر جی پاؤں سے جی اس حنزل کو کوڑتم میں، تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی کڑواہٹ زبان پہ آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن ایک محاورہ ہے اسی کے تناظر میں کہ یہ کڑوا ہوتا ہے لیکن صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور جتنی ایمانی صفات ہیں اس میں سب سے بڑی صفت وہ صبر ہے۔ قرآن نے ایمان کے جتنی صفات کو ذکر کیا ہے ہر ایک کے ساتھ صبر کو جوڑا ہے۔ وہ صبر کے بغیر کوئی ایمانی صفت مکمل نہیں ہوتی۔ ان تصبروا وتتقوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ وجعلناهم أئمة منهم يهدون بأمرنا لما صبروا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون۔ یہ چند آیات فی البدی میں نے آپ کو سنا دی۔ تو ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا، اس کو سرچ کیا تھا، تو ایمان کی ہر صفت کے ساتھ صبر جڑا ہوا ہے۔ تو بالکل مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کر نہ سکیں۔ اپنی زبان پہ قابو پانے کی کوشش کریں، خاموش رہنا سیکھیں۔ ایسے موقعوں پر میں کہا کرتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کو ہم بولنا سکھاتے ہیں، بڑوں کو چپ رہنا سیکھنے کی ضرورت ہے، کہ چپ رہنا ہے، اپنی زبان پر قابو رکھیں گے کبھی یہ قابو میں آ جائے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ تو جب نہیں آئے گی تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، توبہ کریں گے، پھر ٹرائی کریں گے، تو انشاءاللہ اگر ہمیں یہ مل گیا تو جب جنت میں سب فٹ ہو جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ انہیں سلام کرو۔ تو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم۔ فرشتے آئیں گے ہر طرف سے، کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم۔ تو جنتی کہیں گے تم فرشتے ہو، نورانی مخلوق ہو، ہم تو دنیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں تم سلام کیوں کر رہے ہو؟ تو جنت میں آدمی کتنی سارے اعمال اللہ نے شرط لگائی ہے پھر جنت جائیں گے، لیکن وہ صرف ایک عمل کا ذکر کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم۔ اللہ اکبر۔ ہم تمہیں اس لیے سلام کر رہے ہیں کہ تم نے دنیا میں صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اللہ تو یہ اتنی بڑی صفت ہے۔ پھر ایک اور حدیث سنت، قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ،
کتنے اعمال ہیں، لیکن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ کھڑے ہو جائیں گے، تھوڑے لوگ ہوں گے، چلو جنت میں چلے جاؤ۔ تو وہ حساب سے پہلے جب جائیں گے تو اللہ ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آگے فرشتے کھڑے کر دے گا۔ وہ کہیں گے ارے بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اب یہ صرف دکھانے کے لیے۔ وہ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ کہیں گے ابھی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا۔ کون لوگ ہو؟ حساب سے پہلے کہا ہم صبر والے ہیں۔ تو ایسے پیچھے ہٹ جائیں گے، کہیں گے ہاں صبر والوں کا یہی درجہ ہوتا ہے۔ تو جس چیز کی جب قیمت معلوم ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر کوشش کرنا، صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو صبر اتنی بڑی دولت ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے تو لوگ ہمیں کینچیوں سے بھی کاٹ دینا تو ہم اف نہ کریں، اللہ سے عافیت مانگیں، سلامتی مانگیں۔ لیکن بیٹی یہ بہت اعلیٰ صفت ہے، اس کو اللہ سے مانگو کہ یا اللہ مجھے حوصلہ عطا فرما، میری ہمت بڑھا۔ اگلا سوال ہے بابا، یہ بھی ایک خاتون ہیں، یہ انڈیا سے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ میرا نام زیبا ہے اور میں ہندو سے مسلمان ہوئی ہوں اللہ کی رحمت سے۔ بہت مبارک ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا سوال یہ کہ میرا خواب ہے کہ میں ایک دن اللہ کا گھر دیکھوں، اللہ کے گھر کا دیدار کروں، لیکن میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی، کبھی پڑھتی ہوں کبھی چھوڑ دیتی ہوں، چھوٹ جاتی ہے۔ تو کیا اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے 5 وقت کا نمازی ہونا ضروری ہے؟ اللہ کی زیارت کا دروازہ تو ہے ہی گناہ گاروں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر ہے، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ وہ تو گھر ہے ہی گناہ گاروں کے لیے کہ آؤ اور مجھ سے معافی مانگو اور میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں۔ تو نماز جب چھوٹ جائے تو رات کو سونے سے پہلے اس کی قضا پڑھ کے سو جائیں، صرف فرض پڑھ لیں، تو اس طرح انشاءاللہ پکی ہو جائے گی نماز۔ یہ انڈیا سے ہیں بابا، یہ کہتی ہیں میرا نام نورانی پروین ہے۔ نورانی پروین، میں ہندوستان کے صوبہ بہار سے ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے، اور ایک آپ سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، دین کا بھی شوق رکھتی ہوں، لیکن مجھے سنگنگ کا بھی بہت شوق ہے۔ تو کیا میرے لیے یہ کرنا درست ہوگا؟ ان سے کہیں آپ قرآن کا نغمہ گایا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی موسیقی سنائے گا۔ قیامت کے دن جنت میں اعلان ہوگا، این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، وہ میرے بندے بندیاں کہاں ہیں جو دنیا کے ڈھول ڈھمکوں اور شیطانی بانسریوں سے اپنے کانوں کو بچاتے تھے۔ تو وہ لوگ کہیں گے ہم حاضر ہیں یا اللہ، کہ تم نے دنیا میں نہیں سنے شیطانی نغمے، آج میں تمہیں جنت کے نغمے سنواؤں گا۔ اللہ حوروں سے کہے گا گاؤ، وہ اس میں لوگ گم ہو جائیں گے، اپنے آپ کو بھول جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بہت اعلیٰ۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ ہم جو گانا بناتے ہیں وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے اور اس میں مہینہ لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا اتنا مختصر کا لوگ لمبا سنتے نہیں۔ میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں کرنے، بور ہو جاتے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ابھی جو وہ کیا نام، ماہر زین نے کہا اب 2.5 منٹ۔ میں نے کہا جنت کا پہلا نغمہ گانا جو حوروں سے سنوائے گا 70 سال پہ ہوئے تو مست ہو جائیں گے لوگ۔ جتنے درخت ہیں
وہ انسٹرومنٹس بن جائیں گے، شاخیں، ٹہنیاں، پتے، ساز بن جائیں گے. ایک ہوا ہے مثیرہ، وہ میوزک ڈائریکٹر بن جائے گی آج کے الفاظ میں. جی تو وہ اس طرح چلے گی کہ ہر درخت سے ایک ٹیون نکلے گی، ایک دھن نکلے گی. تو پھر اللہ کہیں گے اب اس سے اچھا سناؤ. وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرمائیں دنیا میں سب سے سریلی آواز داؤد علیہ السلام کی تھی. جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ہلتے تھے. یا جبال اوبی معہ، اور جنگل کے جانور نکل کے پیچھے آ کے بیٹھ کے سنتے تھے. تو پھر اللہ اس آواز کو جنت کے شایان شان بڑھا کے ان کو ممبر پہ بٹھائے گا تو وہ ان کو حوروں کا نغمہ بھول جائے گا. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بہت بڑھیا. ایسے اچھا سنو. کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب، اے محمد، اب آپ آئیے اور میرے بندوں کو لطف اندوز کیجیے. تو یہ اللہ کی تعریف کے یہ گانے ہوں گے، گانا، نغمہ، ایک ہی چیز. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوگی تو جنت بھی مست ہو جائے گی. تو پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بہت اعلیٰ ہے. تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے بھی اچھا سنو. تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین. اب ارحم الراحمین رب کی باری ہے، اب ہم تمہیں سنائیں گے. تو اللہ جنت کے فرشتے سے کہیں گے جو وہاں کا جی ایم ہے رضوان، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری. رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو، تو مجھے دیکھیں، یہ مجھے سنیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے. اللہ کا نغمہ گانا قرآن ہوگا. اللہ قرآن سنائیں گے، تورات نہیں، زبور نہیں، انجیل نہیں، قرآن سنائیں گے. تو انسانی جو سیل ہیں یہ 10 کھرب یعنی 10 ٹریلین سیلز سے ایک باڈی بنتی ہے، اور ہر سیل میں پورا انسان بننے کی طاقت ہوتی ہے. ہر سیل میں باڈی کا ہر پارٹ بننے کی طاقت ہوتی ہے. تو جب حوریں داؤد علیہ السلام جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے تو ہم ان کانوں سے سنیں گے، ان آنکھوں سے دیکھیں گے. لیکن جب اللہ سامنے آئے گا تو ہمارے 10 کھرب 10 ٹریلین سیل سب آنکھ بن جائیں گے اور کان بن جائیں گے. بننے کا مطلب ہے کہ ان سب میں سننے اور دیکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. یہاں سے لے کر یہاں تک ہر سیل میں اللہ آنکھ کی طاقت پیدا کرے گا، وہ اللہ کو دیکھیں گے. اور یہاں سے لے کر یہاں تک ہر سیل میں اللہ سننے کی طاقت پیدا کرے گا. اور وہ ان 2 کانوں سے سنتے ہیں. تو ہم ایسے میں تو خود گلوکار تھا، میں تو خود گاتا تھا، اور میرا حال یہ تھا بھائی میں تو بھول گیا تھا. محمد علی بلوچ میرا 2 ہی میرے قریبی رہ گئے ہیں. انہوں نے کہا وہاں اقبال ہاسٹل میں تھی گورنمنٹ کالج لاہور، تو انہوں نے ایک گلوکار بلایا ہوا تھا. تو اس نے کچھ سنایا، تو اس کے بعد میری بھی باری تھی. جب میں نے گایا اقبال ہاسٹل کے لان میں تو انہوں نے کہا بس ہمیں وی وانٹ طارق جمیل، وی وانٹ طارق جمیل. وہ مجھے سنتے رہے. تو میں تو اس راستے سے گزرا ہوں، ہزاروں گانے مجھے زبانی یاد تھے. اب بھی یہ جو نعتیں پڑھتے ہیں گانوں کی طرز پر، وہ میں فوراً پکڑ لیتا ہوں. اگر 60 اور 70 کے درمیان کا کوئی گانا ہو تو وہ کرتے ہیں تو میں کہہ دیتی ہوں فلاں گانا گانے والا ہے. ہوتی نعت ہے
پیچھے گانے کی دھن ہوتی ہے. تو جب ہم صرف کانوں سے سنتے ہیں تو ہم جھوم جاتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہم مزہ لیتے ہیں. جب آپ کی 10 کھرب آنکھیں ہوں اور 10 کھرب کان ہوں اور اس سے آپ اللہ کو دیکھیں اور اتنے کانوں سے سنیں تو اس کو کون ناپ سکتا ہے؟ اللہ اکبر.